بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان، یہ روایت ہے عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ انه كان يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اری الليلة رجل صالح ان ابا بکر نیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیت عمر بأبی بکر ونیت عثمان بعمر رضی اللہ تعالی عنہ. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم واما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الامر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود رواه يونس وشعيب لم يذكر عمرا. اس روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج رات ایک نیک شخص کو خواب میں دکھایا گیا کہ ابو بکر چمٹے ہوئے ہیں حضور سے، عمر چمٹے ہوئے ہیں ابو بکر سے، اور عثمان چمٹے ہوئے ہیں عمر سے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کی مجلس سے نکلے تو آپس میں باتیں کرنے لگے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں کہ رجل صالح سے مراد تو خود حضور ہی ہیں، اور بعض کا بعض سے اس طرح چمٹنا تو مطلب اس کا یہ نکل رہا ہے کہ جس مذہب کو لے کر، اسلام کو لے کر حضور تشریف لائے ہیں، یہ حضرات جو خواب میں دکھ رہے ہیں، اس دین کے اسی ترتیب سے یہ سب حضرات ذمہ دار اور ولاۃ الامر ہوں گے، یعنی آپ کے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. قال ابو داود کا مطلب ذرا طلبہ سمجھیں گے کہ عمرو ابن ابان ابن عثمان، یہ جو ان کے شیخ ہیں، یہ ہیں رواہ یونس و شعیب لم یذکرا عمرا، یعنی عمرو ابن ابان ابن عثمان کا تذکرہ یونس اور شعیب نے نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ سند منقطع ہوگی، اس لیے کہ ابن شہاب کا سماع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہے. یعنی ذرا دیکھیے کہ اس حدیث کو جیسے ابن شہاب سے زبیدی نے نقل کیا اور ابن شہاب عمرو ابن ابان ابن عثمان کا واسطہ ذکر کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ کے درمیان، تو ابن شہاب نے تو جابر ابن عبداللہ کے درمیان عمرو ابن ابان ابن عثمان کا واسطہ ہماری کتاب والی سند میں ذکر کیا ہے، لیکن یونس اور شعیب نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. یعنی کس کا تذکرہ نہیں کیا؟ عمرو ابن ابان ابن عثمان کا، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ کیوں ذکر کیا کہ عن ابن شہاب عن جابر ابن عبداللہ، مطلب ابن شہاب کے تین شاگرد ہیں، زبیدی، یونس اور شعیب. زبیدی نے تو ابن شہاب اور جابر کے درمیان عمرو ابن ابان ابن عثمان کا واسطہ نقل کیا، بئی حیثیت سند انقطاع سے بچ گئی، اور ابن شہاب کے دوسرے دو شاگرد یونس اور شعیب، انہوں نے ابن شہاب اور جابر کے درمیان واسطہ عمرو ابن ابان ابن عثمان کا نقل نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ سند منقطع ہو جائے گی. یہ ہے اس قال ابو داود کا مطلب، اور حدیث شریف ہم نے آپ کو سمجھا دی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اور ایک روایت حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کے شیخ محمد ابن مثنى کی ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء.
حضرت سمورہ کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر اپنا خواب بیان کرنے لگے کہ ایک ڈول آسمان کی طرف سے نیچے کی طرف لٹکی، کچھ دیر بعد سیدنا ابوبکر آئے، انہوں نے اس ڈول کی دونوں جانب کے حلقے کو پکڑ کر اٹھایا، اس سے پانی پیا، لیکن معمولی سا پانی پیا، شربن ضعیفہ۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی اس کے حلقے پکڑ کر اس کو اٹھایا، خوب پیتے رہے یہاں تک کہ وہ تو سیراب ہو گئے، تضلع۔ پھر حضرت عثمان آئے، انہوں نے بھی اس کو پکڑ کر اٹھایا، خوب سیراب ہو کر پیا۔ پھر علی تشریف لائے، انہوں نے بھی اس کو اسی طرح پکڑ کر اٹھایا اور پینا شروع کیا۔ تو اب سنیے، اس ڈول کا پانی چھلکا اور ان کے اوپر بھی چھلک کے کچھ گرا۔ اس خواب کے بارے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابو بکر آئے فنزع ذنوبا او ذنوبین وفی نزعہ ضعف فغفر اللہ لہ، بخاری میں یہ روایت ہے۔ ثم اخذها ابن الخطاب من ید ابی بکر فاستحالت فی یدہ غربا فلم ار عبقریا من الناس یفری فریتا حتی ضرب الناس بعطن۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو بخاری کے حوالے سے میں نے سنائی معلوم ہوتا ہے کہ خواب والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے وہ شخص ہیں جنہوں نے آ کر حضور کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ تو بظاہر اس میں تعارض ہو رہا ہے، لیکن دوسری روایت کو حافظ ابن حجر نے معتمد قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابن عمر نے صراحت کی ہے کہ حضور نے خود دیکھا ہے، اور سمورہ کی روایت میں یہ ہے کہ ایک صاحب نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب سنایا۔ دونوں روایتوں میں مغایرت بھی ہے، اس لیے کہ ابن عمر کی روایت میں یہ ہے کہ کنویں سے پانی کھینچا، اور سمورہ کی روایت میں یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسا، پھر وہ دونوں پانی کا قصہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں روایتیں الگ الگ ہیں۔ ترمذی میں بھی اس طرح کی روایت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے دو قصے علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک میں خواب دیکھنے والے خود حضور ہیں، اور دوسرے قصے میں خواب دیکھنے والے کوئی صحابی ہیں۔ خواب کے مضمون کے مناسب ترتیب یہ لگ رہی ہے کہ پہلے تو خواب کسی صحابی نے دیکھا، جس میں ابو داؤد شریف میں ہمارے سامنے ہے کہ آسمان سے پانی کا ڈول اترا، اور بعد میں قصہ پیش آیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھنے کا، جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچا میں نے، پانی کا اصل مخزن آسمان ہے، پھر وہاں سے وہ اتر کر زمین پر پہنچتا ہے، زمین پر اترنے کے بعد کنویں میں محبوس ہوتا ہے، اس کو ڈول سے کھینچا گیا۔ اس اعتبار سے دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ جن روایات میں صدیق اکبر سے پانی کھینچنے کی ابتدا ہے ان میں اختصار ہے۔ پانی کھینچنے کی ابتدا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد پھر صدیق اکبر آئے اور انہوں نے کھینچنا شروع کیا۔ بہر صورت خواب کا مضمون ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے، تو صدیق اکبر نے حضور کے ہاتھ میں سے ڈول لے کر خود پانی کھینچنا شروع کیا۔ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ مِنِّي الدَّلْوَ لِيُرِيحَنِي، بخاری میں آیا ہے، اور انہوں نے صرف ایک یا دو ڈول پانی کھینچے جن کے کھینچنے میں کمزوری تھی۔ ظاہر سی بات ہے ابو بکر کی دور خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر بخاری اور ترمذی کی روایت میں فغفر اللہ لہ ہے یا واللہ یغفر لہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے خوب سیراب ہو کر پیا، اور ان کے ہاتھ میں آ کر وہ بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کسی شخص کو اتنا مضبوط اور پہلوان جو محنت کا کام کر رہا ہو جیسا حضرت عمر کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کنویں سے پانی کھینچا۔ بخاری کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یعنی اونٹ والوں نے وہاں پر اس کنویں کے قریب جس سے پانی نکالا جا رہا تھا اونٹوں کی جگہ بنا لی۔ اونٹ والے اونٹوں کو پانی کے چشمے کے قریب ہی ٹھہراتے ہیں،
حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ طاقت اور کمزوری کے ساتھ پانی کھینچنے سے مراد یہ ہے شیخین کے زمانے میں فتوحات اور غنیمتوں کا جو معاملہ ہوا، صدیق اکبر کے زمانے میں بہت کم فتوحات اور غنائم آئیں، ان کی مدت خلافت بہت مختصر تھی، اور فاروق اعظم کے زمانے میں ذرا الفاظ پر غور کیجئے، فاستحالت فی یدہ غرباً، کہ فاروق اعظم کے زمانے میں فتوحات کی بہت کثرت ہوئی، ان کی مدت خلافت طویل تھی، تقریباً 10.5 سال۔ صدیق اکبر ان کی مدت خلافت صرف 2.25 سال تھی۔ اسی طرح اس خواب میں سیدنا عثمان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی خوب کثرت سے پانی کھینچا، ان کی مدت خلافت تو حضرت عمر سے بھی زیادہ ہوئی ہے، 12 سال، یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت علی کے پانی کھینچنے کا ذکر ہے، اور ان کے کھینچنے میں پانی کے چھلک جانے کا ذکر ہے، اس سے اشارہ چھلکنے سے، دھیان دیجئے، چھلکنے سے اشارہ اس اختلاف انتشار کی طرف ہے جو حضرت علی کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں پیش آیا تھا، جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ میں۔ اس خواب میں اشارہ ہے خلفاء پر آسمان سے اللہ کی مدد کے نزول کا، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ان حضرات کے زمین کے خزانوں پر غالب آ جانا، یہ بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے بہت اچھی بات لکھی کہ کنویں سے پانی کھینچتا ہوا دیکھا، زمین کے خزانوں کی طرف اشارہ، آسمان سے پانی برستا ہوا دیکھا، آسمان سے مدد الہی کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ واللہ یغفر لہ، اس سے ان کے کسی گناہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، نہ اس میں ان کے بارے میں کوئی نقصان ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہے جیسے جلالین میں ہم نے پڑھا عفا اللہ عنک، اہل عرب اس قسم کے کلمات کے ذریعے اپنے کلام کو مزین کرتے ہیں۔ عربوں میں رہنے سے اس بات کا انداز ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی بغیر کسی قصور کے بھی فرماتے ہیں اللہ یغفر لکم، غفر اللہ لکم، صلی علی النبی، اور اللہ تعالی رحم اللہ علیک وغیرہ۔ تو اس سے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی تقصیر کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس حدیث کا مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کی طرف جو شرب ضعیف کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت میں دیکھیے علی ابن سہل الرملی کے حوالے سے جو حضرت مکحول پر جا کر سند پہنچتی ہے، قال لتم خرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها الا دمشق وعمان۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مخارہ باب فتح سے آتا ہے، پانی کو چیرنا، مطلب اہل روم شام کو چیرتے ہوئے پھریں گے، 40 دن تک پھریں گے، کوئی نہیں بچے گا شام والوں میں سے سوائے دمشق اور عمان کے۔ یعنی جو لڑائی اہل روم اور شام کے درمیان ہوگی، رومیوں کی طرف سے ہوگی اور شامیوں سے بلاد شام میں، صرف یہ 2 جگہ محفوظ رہیں گی، دمشق اور عمان۔ اس حدیث میں ایک فتنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد والی حدیث میں اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ بالضبط و بالتعیین نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس جنگ کی طرف، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں دمشق کا تذکرہ آیا، وہ تو مشہور ہے، عمان بھی بولتے ہیں اور عمان بھی بولتے ہیں۔ یہ بحر یمن اور ہند کے ساحل پر حجر کے مشرقی سمت میں ایک جگہ واقع ہے۔ ہمارے اس زمانے میں زیادہ تر وہاں سنیے عمان میں خوارج اباضیہ رہتے ہیں، اس میں شاید باید اس مذہب کے علاوہ کا کوئی شخص رہتا ہو، اور اہل بحرین ان کے قریب ہیں، وہ بالکل ان کی ضد ہیں، اور وہ سب میں بھی بہت سے روافض سبائی ہیں، وہ کتمان نہیں کرتے، اور ان کے اندر بہت سے لوگ شیعیت کی طرف مائل بھی
پائے جاتے ہیں، اس کو بھی یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت موسیٰ ابن عامر کے حوالے سے آئی ہے کہ سیأتی ملک من ملوک العجم یظہر علی المدائن کلہا الا دمشق۔ اس سے پہلے والی روایت میں ذرا یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ہمارے مصنف اس قسم کے آثار لا کر خلافت کے انقضاء کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا، جیسے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لتم خورن الروم الشام 40 صباحا، یہ خلافت راشدہ کے بعد رونما ہونے والے فتنوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد کی روایت میں جیسے میں نے ابھی پڑھا کہ سیأتی ملک من ملوک العجم یظہر علی المدائن کلہا الا دمشق، عجمی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ظاہر ہوگا، نکلے گا، تمام شہروں پر غالب آئے گا سوائے دمشق کے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ بالتعیین نہیں کہا جا سکتا، لیکن صاحب بدل نے لکھا ہے کہ شاید اس کے ذریعے اشارہ ہے تیمور لنگ نے بلاد اسلام پر جو حملہ کیا تھا اس کی طرف، کہ جب تیمور لنگ نے شام پر 8ویں صدی کے شروع میں حملہ کیا تھا اور دمشق کا بھی محاصرہ کر لیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت موسیٰ ابن اسماعیل کے حوالے سے مکحول پر آ کر سند ختم ہو کر فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موضع فسطاط المسلمین فی الملاحم ارض یقال لها الغوطۃ، کہ مسلمانوں کی جائے پناہ لڑائیوں کے زمانے میں، ملاحم ملحمتن کی جمع، وہ زمین ہوگی جس کا نام غوطہ ہے، دمشق کے ایک سرسبز و شاداب علاقے کا نام ہے۔ اور زمین کے مشہور اور بڑے بڑے باغات سرسبز علاقے، ان میں سے ایک غوطہ ہے، ایک سغد ہے، ایک ابلہ اور ایک شعب بوان۔ شعب غوطہ ان میں سب سے افضل ہے۔ غوطہ کا جائے پناہ ہونا جو اس حدیث میں مذکور ہے، طلبہ دھیان سے سنیں، وہ حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ مسلمان اور ان کے لشکروں کی پڑاؤ کی جگہ غوطہ ہوگی۔ ان روایات کے بارے میں جو یہاں ہمارے امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں، ان روایات کو یہاں لانا، خلفائے راشدین کے ذکر کے بعد لانا، اس میں بھی اشارہ ہے کہ فتنوں کا ظہور خلفائے راشدین کے بعد ہوگا، اس لیے مختلف فتنوں کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان فتنوں سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، امت کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ آگے کی روایت ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں، پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ ابو ظفر عبد السلام کے حوالے سے کہ حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول ان مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام۔ مصنف نے یہاں بابن فی الخلفاء میں بہت سی روایات حجاج ابن یوسف الثقفی کے بد کرداریوں، اس کے ظلم، اس کے تشدد سے متعلق ذکر کی ہے۔ مصنف خلفائے راشدین کے علاوہ، سنیے کتاب کو سمجھنے کے لیے، بعض دوسرے خلفاء اور ظالم امراء کا حال بھی ذکر کرتے ہیں، تقابل ہو جائے اس لیے۔ حجاج ابن یوسف حضرت عثمان کی حمایت کرنے والوں اور حضرت علی کے مخالفین میں سے تھا۔ حضرت عثمان خلیفہ ثالث چونکہ بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت علی بنو ہاشم میں سے تھے، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کا تقابل یہ تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ حجاج حضرت عثمان کو تفوق دیتا تھا، شرف کا قائل تھا، حضرت علی کے مقابلے میں
اور حضرت علی پر بہت نامناسب انداز میں وہ ادھر ادھر کی بکواس کرتا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عثمان کی مثال اللہ کے یہاں علی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے عیسیٰ کی مثال یہود کے مقابلے میں۔ جو آیت کریمہ اس نے بطور دلیل کے تلاوت کی یا بطور تمثیل کے، اس میں اللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تم کو ان یہودی کافروں سے نجات دے کر اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور ان گندے ناپاک یہود سے پاکی عطا کرنے والا ہوں۔ اس آیت کو حجاج تلاوت کرتا تھا اور اپنی تقریر میں اس کی تفسیر میں رافعوک الیہ سے اشارہ اہل شام کی طرف کرتا تھا، یعنی بنو امیہ کی طرف، اور من الذین کفروا بولتے وقت اہل عراق کی طرف جو اصحاب علی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس طرح اللہ نے عزت، رفعت، مقام عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے آسمان پر اٹھا کر عنایت فرمائی اور یہود کو ناکام کیا، اس طرح اللہ نے فوقیت عطا فرمائی عثمان اور عثمانیین کو اس طور پر کہ ان کو خلافت عنایت فرمائی۔ عیسیٰ کو اوپر اٹھا کر مقام دیا، عثمانیین کو خلافت دے کر علی اور اصحاب علی کو ان کے مقابلے میں گرایا۔ مطہرک من الذین کفروا، ان سے خلافت چھین لی، بنو امیہ کو دے دی۔ یشیر الینا، اس کے قائل عوف ابن جمیلہ ہیں، یہ عراقی اور بصری ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ الینا، اس لیے کہ وہ عراقی ہیں، یعنی ہم اہل عراق کی طرف، اور حضرت علی کا دارالسلطنت عراق میں تھا، جس طرح حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کا دارالسلطنت ملک شام میں تھا، اسی لیے اس نے اہل شام اور اہل عراق کا تقابل اس میں بیان کیا ہے۔ تو حجاج کی تمثیل کا مقصود سمجھو کہ وہ حضرت عثمان کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہے اور حضرت عثمان کی فیور کرنے والے امرائے بنو امیہ کا مقام بیان کرنا چاہتا ہے جو شام میں تھے، اور اہل عراق کی تنقیص کرنا چاہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو فوق الذین کفروا بنایا، ویسے متبعین عثمان کو جو اہل شام کے ہیں ان کو ان کے اوپر فوقیت دی، بئی طور کہ ان میں خلافت رکھی اور دوسروں سے لے لی، اس اعتبار سے وہ غالب ہوئے۔ اور علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ وجاعل الذین اتبعوک سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اہل شام نے عثمان کی پیروی کی اور ان کو اٹھایا، ان میں خلافت رکھی، اور دوسروں نے علی کی پیروی کی تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور ان سے خلافت کو لے لیا۔ مطلب اس طریقے سے وہ تشبیہ دے کر اپنے فیور کی بات کو سمجھاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد حقہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ